داران لیبا بندگان کبریا کلمہ گویان مصطفیٰ و پرستاران علی شیر خدا السلام علیکہ یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز گفتگو بعد از درود و سلام آل محمد پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے میں نے گفتگو کا آغاز۔ امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے، یقیناً آپ لوگوں کی محبتوں کا اسیر ہوں میں، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حقیقت کے موتی جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ میرا گفتگو کا مقصد قطعاً بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں علمی حوالے سے آپ کو مرعوب کروں کسی بھی مومن کو، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو بالخصوص ہر مومن کو اپنے سے افضل جانو۔ تو حقائق بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے، ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں، ان تک جن امانتوں کے امین ہیں ان تک یہ امانتیں پہنچائی جائیں۔ تو امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ لو قرأ الانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم بحسن سریرتہ، اگر کوئی انسان اندر کی خوبصورتی کے ساتھ باطن کی خوبصورتی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرے نا تو کیا ہوگا؟ لو یمشی بہی علی مطر الماء، وہ پانی پہ ایسے چلے گا جیسے وہ سینہ تراب پہ چل رہا ہے۔ صرف یہی نہیں ہوگا، علی مطر الماء ویسیر فی الہوا، وہ ہوا میں ایسے پرواز کرے گا جیسے پرندے پرواز کر رہے ہیں۔ یعنی پرندوں کو جو قوت پرواز جس سے ملتی ہے نا، وہ بسم اللہ کی تجلی سے ملتی ہے۔ امیر کائنات فرما رہے لسان اللہ کہہ رہا ہے، کلام امام جو ہوتا ہے نا، کلام امام وہ امام الکلام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ارباب سوانح نگار بھی میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اور میری نظر میں لسان العصر بھی ہیں یہ، تو میں اس لیے ان چھوٹے بھائیوں کی بچوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو امام کلام ہوتا ہے یہ امام الکلام ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نہ بھی پڑھوں، اللہ نہ کرے میں نہ بھی پڑھوں تو مجھ پہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ پہ واجب ہے۔ آپ اگر غور سے نہیں سنیں گے تو آپ جواب دے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے امام کلام ہے، امام مبین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بحسن سریرتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحسن سریرتہ، جو اندر کی خوبصورتی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی مطر الماء، وہ پانی پہ ایسے چلتا ہے جیسے وہ سینہ تراب پہ چل رہا ہو۔ وَيَسِيرُ فِي الْهَوَىٰ، وہ ہوا میں ایسے پرواز کرتا ہے جیسے پرندے کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی مولا نہیں، وَيَطِيرُ فِي السَّمَاءِ، وہ آسمانوں پہ ایسے آتا جاتا ہے، ایسے اڑتا ہے جیسے فرشتے آتے جاتے ہیں۔ مولا صرف اتنا ہی، آل محمد کی عزت کی قسم شاہ صاحب، اکثر مجھے 35-40 برس ہو گئے ہیں محنت کرتے ہوئے، میں فضائل کے جملے کہہ رہا ہوں، سینہ پھٹتا ہے، کیونکہ ان کا ذکر نہ کوئی آرٹ ہے، نہ کوئی فن ہے، نہ کوئی بناوٹ ہے۔ ہم نے آل محمد سے لیے ہی نہیں کچھ بھی نہیں لیا، اور آل محمد نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا۔ میں اگر آج یاد رہے تو میں انشاءاللہ ایک دو اسرار بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا قرآن کے وارثان قرآن کی طرف سے جو ان کے کہے ہوئے۔ وَيَطِيرُ فِي السَّمَاءِ،
مولا صرف اتنا ہی فرشتوں کی طرح ہی نہ فرمایا نہ الا ینظروا ما تحت الثری، وہ زمین کے آخری تحت الثری میں ایسے دیکھے گا جیسے وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ مولا صرف اتنا ہی فرمایا نہیں، وَيَتَنَاوَلُ مَا فَوْقُ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، وہ عرش اعظم سے کسی شے کو اگر اس نے اٹھانا ہوگا تو وہ ایسے اٹھائے گا جیسے وہ زندگی میں عام چیز کو اٹھاتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں نے آغاز میں شروع میں، اب تو خیر ماشاءاللہ آپ سب کو آل محمد کے صدقہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ میں نے آغاز میں کہا کہ اس پہ اگر کوئی پورا عشرہ بسم اللہ پہ رکھا جائے نا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا، یہ کیا زجر ہے، یہ کیا توبیخ ہے، یہ کیا اللہ کا اپنے دشمنوں کے لیے ڈراوا ہے، یہ کیا دھمکی ہے اللہ کی اپنے دشمنوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے جو حرف میں نے آپ کی پچھلے نشستوں میں جلدی آج میں نے پڑھنا کچھ اور ہے، کیونکہ ابھی میں نے آغاز مولا کے فرمان سے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہیں وہ 19 ہیں، 19 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ مدثر میں اقبال شاہ صاحب سورہ مدثر میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے علیہ 19 کہ جہنم کے 19 دروگے۔ مولا 19,000 کیوں نہیں، 19 لاکھ کیوں نہیں؟ آسمانوں پہ تو اتنے فرشتے ہیں کہ آج کے جو سپر کمپیوٹر ہیں وہ بھی اس کا شمار نہیں کر سکتے، تو یہ 19 دروگے ہی کیوں بنائے؟ تو اسم اعظم ڈھونڈنے والوں کے لیے اشارہ ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم اتنا اس کے نزدیک ہے کہ اتنا، یعنی ایک پیاز کا جو چھلکا ہے نا یہ بھی موٹا ہے، آنکھ کی یہ جو سیاہی ہے نا یہ آنکھ کی سفیدی سے اتنا نزدیک نہیں جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ کہ اسم اعظم میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو چند حرف بتائے گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چند حرف بتائے گئے جو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جن کے عصا کے اندر 14 معجزات، پورا اسم اعظم نہیں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ آل محمد نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، آل محمد کی عزت کی قسم، اللہ نہ کرے ہماری قیامت تک کی بھی زندگی ہو جائے نا تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ جناب سلمان، میری ایک عادت ہے، میں اس کے لیے معافی چاہوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں، لیکن میں سامعین کا تھوڑا سا ان کے جو طبع میلان ہے یا میلان طبع کہہ لیں اس کے مطابق میں پھر تھوڑا سا یو ٹرن لے لیتا ہوں، کیونکہ میں کسی کی سماعتوں کو زحمت دینا یا اپنی علمیت ظاہر کرنا میرا ہرگز نہ مقصد رہا ہے نہ ہوگا۔ مجھے صرف اور صرف دعا لینا ہے آپ سے، اور مجھے میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اپنے اکیلے شاہ صاحب ہیں، ازوار بھائی ہیں، اقبال شاہ صاحب ہیں، دوسرے بھائی تشریف فرما ہیں، بھٹی صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، ذیشان بھائی ہیں، بیٹا ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ایک ہو یا 1000 ہو یا 1 لاکھ ہو، تعداد سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہے نا، اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو جان ہے، ٹھیک ہے، وہ 5 ہستیاں ہیں۔ ان 5 ہستیوں کے ناموں کے حرف کنے، مثلا میم ہے، میم دال محمد ہے۔ اچھا ایک اور آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف 19 ہیں۔ اب حدیث قدسی ہے، اللہ کی جو کلام ہے نا، اللہ کا جو کلام ہے وہ 2 طریقے سے پہنچایا گیا، ایک وہ ہے جو کہ دنیا کو بتانے کے لیے جناب جبرائیل کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ نے خود کلام کیا، جو خود کلام کیا اپنے محبوب کے ساتھ، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ کی ذات ارشاد ربانی ہے کہ لولاکا لا ما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ اب اس کے حرف یہ لکھ کے اس کے حرف گن لیجئے، اس کے حرف بھی 19 ہی ہیں، کیونکہ کلام الہی ہے، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو میم ہے، میم دال محمد
4 حرف ہیں، میم ہے میم دال. میں اس کی وضاحت نہیں چاہوں گا کہ میم کیا ہے. یہ ہے حسن حسین والی ہے. پھر میم کیا ہے، یہ دال جو ہے اس کی، کیونکہ یہ جو علم الحروف ہے نا، معصوم فرماتے ہیں اس کے اندر علم الحروف اور علم الاعداد. آج آپ دیکھیے کہ دوسری جو قومیں ہیں، میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے، کہ وہ ان پہ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے وہ دنیا پہ بظاہر بڑے قلیل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. جناب سلمان نے جو کہا تھا نا کہ اچھا، جناب سلمان میں پڑھنے لگا تھا ایک دفعہ ان کا اسرار، کہ جو میرے مولا نے کہا تھا کہ سلمان تم جو بھی مانگو گے میں دوں گا، جو بھی میرے بھائی کے آنے کی خبر دے گا. یہ میں اسرار پہ کبھی آپ نے یاد کرایا تو میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور انشاءاللہ ایک ہماری اپنے تنظیم ہے فقہ جعفریہ کی بہت بڑی، ان کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے، انہوں نے مجھے سنا تو میں ابتدائیہ ابھی پڑھ رہا تھا، تو وہ نا کہہ رہے تھے کہ میں زمین پہ نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو عشرے کے یعنی اتنے آپ کو ادا کریں گے. میں نے کہا میں علم بیچتا نہیں ہوں، یہ تو ان کا احسان ہے، میں یہ کام نہیں کرتا. تو مقصد یہ ہے کہ حقائق کو بیان کرنا. تو میم ہے میم دال محمد 4 حرف ہیں، عین لام یہ علی 3 حرف ہیں، 4 اور 3 7. فے الف توئے میم ہے فاطمہ 5 7 اور 5 12. یعنی 12 کی تکمیل جو ہے نا، 12 کی تکمیل وہ جناب سیدہ کی ذات ہے. اللہ جو سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے نا فَسُبْحَانَ الَّذِي. اچھا میں کبھی کبھار سوچتا ہوتا ہوں کہ کائنات مل کے اس کی تسبیح کرے. یہ آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر آیت. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ٹھیک ہے جی. اس کے اللہ جانے اس کے نقطے 18 کیوں ہیں، اور اس کا جو آیت کا جو نمبر ہے وہ 83 کیوں ہے. 83 کا عدد کامل 11 ہوتا ہے، اور یہ فا سے کیوں شروع ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا میں اسرار ذرا، یہ نہیں میں نے کچھ اور بتانا ہے آپ کو. اللہ کائنات اللہ کی تسبیح کرے تو کرے، سمجھ آتی ہے. یہ اللہ کبھی کبھار اپنی تسبیح خود کیوں کرتا ہے، کبھی غور کیجیے. اور کہتا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ. اچھا فَسُبْحَانَهُ اللہ نے پورے قرآن میں میری سمجھ سے باہر ہے یہ 14 مرتبہ کیوں کہا. ٹھیک ہے. آج میرا یعنی اپنے جو ہے وہ یہ نہیں ہے موضوع، میں کچھ اور سوچ کے آیا ہوں. وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلدی 83 8 اور 3 11 ہوتے ہیں، فے سے شروع ہوتی ہے اور 18 نقطے ہیں. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ. کائنات مل کے یا مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھائے یا اللہ کے ہاتھ دکھائے. کائنات مل کے یا اللہ کے ہاتھ دکھائے یا ہاتھوں والا اللہ دکھائے. 83 8 اور 3 11. یہ 11 اس کی حجتیں ہیں. 18 نقطے جو ہیں اس کی ظاہری دنیا میں عمر ہے. اس کے نام کا جو پہلا حرف ہے وہ فا سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پورے قرآن میں تبارکہ کا لفظ جو ہے یہ صرف 9 مرتبہ ہے. بس میں نے جو آپ کو اشارتاً کہنا تھا، اس کی تفصیل میں پورا اشرا بھی پڑھوں تو صرف میں اس پہ اشرا ہی پڑھتا رہوں. تو میرا مقصد آج یہ بالکل بھی نہیں ہے. اور اگین میں آل محمد کو گواہ جان کے کہتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی مقصود نہیں رہا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ علمیت کے لحاظ سے ظاہر کروں، کیونکہ مولا نے اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں. پاکستان کے پچھلے دنوں ہمارے ابھی بھائی شاید تشریف لے آئے، وہ ایک پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. تو میں ان سے بات کرواتا، میرا 2 سال ان کے ساتھ مناظرہ رہا. ٹھیک ہے جی. 2 سال کے بعد وہ پوری فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ راہ حقہ کی طرف آ گئے. تو ان کے ساتھ تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ میری ان کے ساتھ تفصیل سے انہوں نے بات کی. تو ایسے الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں فیملیز مولا کے صدقے میں یہ ان کی کرم نوازی ہیں. اس میں میرا کوئی، میں تو ان کا ایک جیسے کمین ہوتا ہے نا بندہ میراثی، تو میراث میں بس انہوں نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے. کیونکہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم سے مودت کا ارادہ کرتا ہے نا، کرتا نہیں، مودت کا ارادہ کرتا ہے نا، یہ عزت جو ہے نا یہ تو ہماری لونڈی ہے، یہ ہم اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں.
اور محبت اور مودت کے بارے میں ایک ایک مصرع کہہ دوں کہ محبت اس جذبے کا نام ہے جس پہ کائنات کی ہر شے کو قربان کر دیا جائے، اور مودت اس جذبے کا نام ہے جس پہ محبت کو بھی قربان کر دیا جائے۔ اور اللہ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَا أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی 12 کی تکمیل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ہے سین نون حسن 12 اور 3 15، اور ہے سین یہ نون 15 اور 4 19، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی 19، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روح ہیں یہ 5 ہستیاں۔ اب چاہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، چاہے آپ ان 5 ہستیوں کے نام لے لیا کریں، ایک ہی بات ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ دیکھیے میں پچھلے دنوں ابھی وہ اسد بیٹا آیا نہیں، وہ برحال بیٹوں کی طرح ہے، ابھی میرا شاگردی کا بھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، تو ابھی وہ آتے تو آپ کو بتاتے، تو اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ان کی محبت ہے، اللہ ان کی زبان میں اور زیادہ جو ہے وہ اثر پیدا کرے آل محمد کا صدقہ، اور ہمیں قرآن سے محبت اور آل محمد سے مودت کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ایک نام ہے مجید۔ اچھا اب ایک اور میں تھوڑا سا ضیافت ایمانی کے طور پہ اظہار بھائی، سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے، اس کی تفصیلات میں بے شمار دفعہ عرض کر چکا ہوں، ویسے قیامت تک بھی عرض کرتا رہا ہوں تو اس کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ مالک یوم الدین کیا کہہ رہا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جس کی سمجھ نہ آئے اس حرف کی، یا تو اس کے حرف نکالو کتنے بنتے ہیں، یا اس کے عدد نکالو، وہ جس طرف منطبق ہوتے ہیں، جس طرف اشارہ کرتے ہیں، وہی اس کا معنی ہے۔ اب اللہ جانے گھر جا کے ان کے حرف گن لیجئے۔ علم الحروف کا یہ قاعدہ ہے کہ جتنے حرفوں پہ مشتمل کوئی لفظ بنتا ہے نا، وہ اتنی خصوصیات کا مصداق ہوتا ہے۔ جیسے لفظ اللہ ہے 4 حرف ہیں، اور سورہ توحید جو ہے یہ بیٹے میں آج آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جو سورہ توحید ہے اس کی آیات بھی 4 ہیں، لفظ اللہ کے اندر حرف بھی 4 ہیں۔ توحید کی جو قسمیں ہیں نا وہ بھی 4 ہیں، توحید بالذات ہے، توحید بالصفات ہے، توحید بالعمل ہے، توحید بالعبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ اللہ کے جو عدد ہیں وہ 66 ہیں، اور جو سورہ توحید ہے نا اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے حرف 11 ہیں، دوسری آیت کے حرف 9 ہیں، تیسری کے 12 ہیں، چوتھی کے 15 ہیں، ان کے بنتے 47، 7 اور 4 11، اور ہووا کے عدد بھی 11، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیونکہ اس کا حصہ ہے، ہر سورت کے سر پہ ہے، 19 اور 47 66، اور لفظ اللہ کے نام کے عدد جو ہے وہ بھی 66 ہے۔ اللہ جانے 6 اور 6 12 کیوں ہوتے ہیں؟ توجہ، اللہ جانے یہ 6 اور 6 یہ 12 کیوں ہوتے ہیں؟ اور مالک کے یوم الدین کے گھر جا کے نیٹ کھول کے موبائل پہ یا لکھ کے حرف گن لیجئے، مالک یوم الدین کے حرف نہ 11 ہیں، نہ 13 ہیں، نہ 15 ہیں۔ اللہ جانے مالک یوم الدین کے حرف 12 کیوں ہیں؟ اللہ کائنات کو یہ بتا رہا ہے یہ 12 ہی تو ہیں جو یوم الدین کے مالک ہیں، یہ 12 ہی تو ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چلیں آج انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں آپ کو، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں انسان جس چیز کا جتنا بڑا دشمن ہوتا، جتنا جس چیز کے بارے میں جاہل ہوتا ہے، جاہل کو گالی کا لفظ نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی تبرہ کرتے ہیں، جی گالیاں نکالتے ہیں، تبرہ میں اور گالی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تبرہ کا معنی کچھ اور ہے، گالی ہمیں آل محمد کے درس سے یہ درس ملا ہی نہیں کہ ہم کسی کو گالی دیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو دعائیں دینے والے اور دعائیں اپنے بزرگوں کی لینے والے لوگ ہیں، ہمارا گالیوں سے کیا تعلق، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو اس در سے لیتے ہیں کہ ادب جس پہ سجدہ ریز ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجید اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اتنا کہ حمید و مجید آپ پڑھتے بھی ہیں، مجید مجد سے ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کی آل محمد کی اگین ضیافت ایمانی کے لیے مجھے قسمیں، کیونکہ اللہ کھاتا ہے نا،
ضیافت ایمانی کے لیے کہہ رہا ہوں، آل محمد کی عزت کی قسم، کوئی بندہ بے روزگار ہے، کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے، میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں، میں میری تقریباً کچھ 54 برس عمر ہونے والی ہے، آل محمد کے اتنے احسانات ہیں مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ میں تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. اور قرآن کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگوں مجھے تم پر عذاب نازل کرنے سے کیا لینا دینا، میں کیوں کر تم پر عذاب نازل کروں، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرنے والے، وآمنتم، اور ایمان لانے والے بن جاؤ. کیوں؟ ما کان اللہ شاکرا علیما، میں اللہ سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. پروردگارہ تو سب سے زیادہ شکر کس کا ادا کرتا ہے؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم، وہی تو ہوا ہے جو اللہ ہے اور جو محمد مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے، والملائکۃ، اور میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تم بھی میرے مصطفیٰ پر کثرت سے درود بھیجو تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں دنیا کی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جایا جا سکے. وقان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ مومنین کے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے. حمید مجید، دیکھیں مجید مجد سے ہے، بزرگی والا، ایسا بزرگی والا کہ جس کی کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتی، ہو سکتا ہی نہیں. مجید. آئیے ذرا مجید کے عدد نکالیے. میم کے عدد 40 ہیں، جیم کے 3 ہیں. آج میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، میں خود ہی بتا دوں گا آپ کو. میم کے عدد 40 ہیں، جیم کے 3 ہیں، یہ کے 10 ہیں. علم تو علم ہے، کسی اور مکتبہ فکر سے نہیں، تو جو علم الحروف کا یا علم الاعداد کا ماہر ہے، چاہے وہ کسی اور ہی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میرا اشارہ سمجھ جائیے گا. اس وقت وہ دنیا میں کیا انہوں نے فتنہ و فساد بپا کیا ہوا ہے کہ ہمارے معصومین کے دیے ہوئے علوم سے علم حاصل کر کے وہ کیا ایک اپنے جو ہے نا انتشار کا باعث بنے ہوئے ہیں لوگ. سمجھ جائیے، وہ اس کے بہت زیادہ قائل ہیں، بہت زیادہ قائل ہیں. میم کے عدد 40 ہیں، جیم کے 3 ہیں، 40 اور 3 43، اور یہ کے 10 ہیں 53، دال کے 4 ہیں 57. اللہ جانے 7 اور 5 12 کیوں ہوتے ہیں، 7 اور 5 12 کیوں ہوتے ہیں. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 57 یاد رکھیے گا کہ امام باقر العلوم ان کے نام کا آغاز جو ہے نقطہ با سے ہوتا ہے، اور قرآن کا آغاز بھی نقطہ با سے ہوتا ہے. قرآن کی 114 سورتیں ہیں، اس کی جو نصف ہیں 57 ہیں. امام باقر علیہ السلام ازوار بھائی 57 ہجری میں تشریف لائے دنیا میں، ٹھیک ہے. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے نا 114 ہجری تھی. یعنی کائنات کو آل محمد کا اللہ یہ بتا رہا ہے، بلکہ آل محمد یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم آل محمد کا آنا بھی قرآن ہے، ہمارا جانا بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے. اور مجد سے 57. امام حسین علیہ السلام کی ظاہری عمر کتنی تھی؟ 57 برس. قرآن کا لقب ہے نا قرآن مجید. وہ جس کا ظاہر جو ہے، جس کا ظاہری عمر 57 برس تھی، جس کا ظاہر قرآن کو بزرگی عطا کرتا ہے، اس کا باطن کائنات کو کیا کچھ عطا کر سکتا ہے. 57 برس، ٹھیک ہے. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بھی عبادت میں آتے ہیں، میری ایک سب سے گزارش ہے، جو بھی جاب پہ جانے والے ہیں یہ نکال کے آیا کریں کہ آپ نے کتنے بجے جاب پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں. آل محمد کو پتہ ہے، وہ ہمارے وارث ہیں. یہ نہ سن. میں ایک سورہ اعراف سے آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ اعراف جو ہے نا، سورہ اعراف، میں یہ اسرار لگاؤں بتانے آج پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. اس میں ایک روزی کے حوالے سے اور ایک اس کا اسرار. سورہ اعراف جو ہے نا، یہ ترتیب نزول میں 39ویں نمبر پر نازل ہوا. 39ویں نمبر، ٹھیک ہے. اس سے پہلے 38، ٹوٹل 86 صورتیں ہیں. ٹوٹل مکی جو ہیں وہ 86 صورتیں ہیں. اللہ جانے 8 اور 6 14 کی ہوتے ہیں. اور مدینہ میں 28 صورتیں نازل ہوئی. حروف تہجی کے جو الفاظ ہیں نا عربی کے، وہ بھی 28 ہیں. 14 نقطہ دار ہیں اور 14 کے نقطے غیبت میں ہیں.
ٹھیک ہے، میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ریسرچ کے حوالے سے میں نے جو کہنا تھا، ایک آدھ جملہ آج کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ 39، اس سے پہلے 38 صورتیں نازل ہوئی، 38 اور اس کے بعد جو ہے وہ 47 صورتیں نازل ہوئی۔ 47 کا عدد جو ہے، عدد کامل 7 اور 4 11، اور ہوا کے عدد بھی 11۔ اللہ کی دو ہی جہتیں ہیں پورے قرآن میں، یا اللہ ہوا سے ظاہر ہوتا ہے یا ہوا اللہ سے ظاہر ہوتا ہے، تیسری کوئی جہت ہے ہی نہیں۔ کائنات کا کوئی عالم، کائنات کی کسی مذہب کا کوئی عالم مجھے دکھا دے، میں مجرم۔ تو 38 8 اور 3 11 دو ہوویتوں کے درمیان میں ہے یہ سورت۔ کیا اسرار کے جہان ہے، کیا اسرار کے جہان ہے۔ ایک زندیق، اس کا آغاز جو ہے نا الف لام میم صاد سے آغاز ہوتا ہے اس کا۔ اچھا یہ میں لگاؤں اسرار آپ کی خدمت میں عرض کرنے دعا کے لیے۔ ایک زندیق، زندیق جانتے ہیں اسے کہتے ہیں؟ زندیق اسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا۔ ویسے میں یہ کہتا ہوں، میں نے اس کے اپنی تفسیر میں جو میں نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ کافی کتابیں الحمدللہ، ایک دو میں نے شاید آپ کی خدمت میں پیش بھی کی ہوں گی، دیکھی بھی ہوں گی آپ نے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو آل محمد کے اللہ کو نہیں مانتا وہ زندیق ہے، صرف اللہ کو نہیں مانتا، آل محمد کے اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ اللہ کہتے ہیں میرے اللہ میرے اللہ، وہ آپ کا اللہ ہونے پہ راضی نہیں ہوتا۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آل محمد کا اللہ، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک زندیق آیا، اس نے کہا یہ اللہ نے کیا حروف مقطعات، یہ کیا ہے، اس میں کوئی واجبات ہیں، اس میں محرمات ہیں، یہ کیوں ہے، یعنی یہ کیا ہے، اس کا تو کوئی میننگ ہی نہیں۔ آج کل کے جیسے نام نہاد علماء بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے بھی بیچ میں لگے رہتے ہیں جس کے کوئی میننگز نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کائنات کا اللہ جو افضل ترین کتاب اپنے افضل ترین محبوب کے اوپر، سردار الانبیاء پہ جو نازل کر رہا ہے، اس کا آغاز بے معنی الفاظ سے کرے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو چہرہ ذوالجلال پہ جلال آ گیا۔ میں اپنے پاس نہیں، میں ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، اور ایک ایک لفظ پہ کیا، ایک حرف پہ میں قرآن کی کئی آیات پڑھ سکتا ہوں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، سورہ رحم۔ میں نے یہ آیت آپ کی خدمت میں پہلے بھی پڑھی، اس کا ترجمہ سارے یہی لکھتے ہیں کہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، غلط ہے یہ ترجمہ، فنا ہو جائے گی لکھ لیں، میں ضامن ہوں اس کا، جائیے اپنے علی خان بنائی صاحب کو لکھ دیجئے۔ میں نے کہا یہ، کیونکہ میں ایک نہیں، مولا کی قسم پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے ہیں، کئی راتیں آپ سب مجھ سے افضل ہیں، میں اس کی تفسیر میں نہیں، کیونکہ آل محمد اگر توفیقات نہ دیں تو انسان نہیں کچھ بھی کر سکتا۔ کئی رات تحقیق میں لگ جاتی ہے، ڈکشنریز اٹھا کے میں پڑھتا ہوں، دنیا کی ڈکشنریز اٹھا کے پڑھتا ہوں اس کا کیا میننگز ہے۔ تو ہو جائے گی کہ جو عربی ہے نا وہ یفنا ہے، یہاں اللہ فان کہہ رہا، فان ویبقی، افعول کے وزن پہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر شے فنا ہے، ہو جائے گی نہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں فنا ہوں، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولادیں، یہ دنیا کائنات کی ہر شے فنا ہے، الا سوائے وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ اب وجہ کے عدد نکالیے، لوح دل پہ واو کے عدد 6 ہیں، جیم کے 3 ہیں، چشمی یہ کے 5 ہیں، اللہ جانے یہ 14 کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی یہ 14 کے 14 جو ہیں یہ اللہ کا وجہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ، اچھا مولوی کو توحید کی زیادہ فکر ہے یا مولا کو اللہ کو فکر ہے زیادہ؟ توحید آئیں توحید اللہ سے۔ قبلہ دیر تو نہیں ہو رہی؟ میں بس بہت جلدی میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ آپ بلاتے مجھے کبھی ہیں، لیکن توجہ سے سننا بھی پڑے گا، برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ تو اچھا کہ یہ 14 کے جو 14 ہے نا، یہ اللہ کا وجہ ہے۔ اللہ ایک، میں ابھی آج وہ اپنے عباس صاحب تشریف لائے، میں ایک دن فون پہ بات کر رہے تھے، کسی آیت کا پوچھ رہے تھے مجھ سے، بات ہو رہی تھی، اور ایک مناظرہ تھا اس کے بارے میں، انہوں نے کہا جی کہ وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں۔
کہ قرآن کی تفسیر یہ تھا اپنے وہاں پہ منصورہ میں ملتان روڈ پہ ہے، تقریباً 3 سے 4 مناظرے ہوئے لکھا، تو بس جی اللہ سے توحید کی، تو کافی لمبی گفتگو ہے، اس کا میں شارٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ تو انسانوں سے کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں آؤ جی اللہ سے بات کرو، آؤ جی اللہ سے بات کرو، آؤ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ میں نے کہا مجھے قرآن کی ایک آیت آپ بتائیں کہ اللہ انسانوں سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اس قابل ہی نہیں سمجھتا انسانوں۔ ما کانا لے بشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مرتبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اللہ نے اگر کلام کرنی ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ وحی، اللہ کہتا ہے میں وحی کرتا ہوں، میں وحی کرتا ہوں۔ وحی کی عدد ذرا نکالیے، واؤ کی عدد 6 ہے، حسن حسین والی ہے کہ 8 ہیں، 8 اور 6 14، اور یہ کہ 10 ہے، 24۔ اللہ نسل آدم سے یہ کہہ رہے ہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم 24 گھنٹے میری وحی کے پہرے میں ہو، یعنی امام زمانہ کی نگرانی میں ہو۔ ٹھیک ہے، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ اب تو زبان کا ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے نا، ازل اور ابد، نہ ازل کی کسی ابتدا کا جس کو علم نہ ہو اس کو ازل کہتے ہیں، جس کی انتہا کا علم نہ اسے ابد کہتے ہیں۔ زمانے 1 نہیں 2 نہیں، زمانے 5 ہیں۔ ٹھیک ہے، میں صرف پھر زمان ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا امام صاحب العصر والزمان، یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، پھر میں صرف زمان پہ پڑھوں گا، زمان پہ کسی دن انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کہتا ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم 24 گھنٹے میری وحی کے پہرے میں ہو۔ آؤ میں برا حجاب، میں پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں۔ حجاب کی عدد ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حجاب ہے کی عدد 8، جیم کے 3، الف کا 1، 8 اور 4 12، اور بے کے 2 14۔ کائنات کا کو خطیب ازل ہے، جو ازل کا بھی خطیب ہے، جو ازل کا بھی خطیب ہے۔ ازل کو ازل کیوں کہتے ہیں؟ اس کا دل جو ہے لفظ زے ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم زمزم لے کے آئے ہیں، کیا ہے زمزم؟ اس کا پہلا لفظ زے ہے۔ یہ زے کی حکومت کیوں ہے؟ یہ میم کے سر پہ کیوں ہے؟ کیا ہے یہ اصل میں بہت لمبی گفتگو چاہیے، آپ لوگ اکتا نہ جائیں، میرا مقصد بھی یہ نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا تھا اللہ کے اربوں خربوں نام ہے، ایک اللہ کا نام اسم ایسا ہے جو لفظ زے سے شروع ہوتا ہے، وہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کائنات میں، اللہ وہ قیامت کو ظاہر کرے گا۔ بس اتنا اشارہ کر دیتا ہوں، وہ لفظ زے کا جو مصداق نام ہے نا، وہ مصداق جو ہستی ہے، وہ جو سر اللہ ہے نا، جو اللہ کا بھی راز ہے، اس کا جو راز ہے وہ لفظ زے کی مصداق ہستی ہے۔ وقت ملا تو پھر تھوڑے سے اور ذرا کھولوں گا۔ او من وراء حجاب، آؤ یرسل رسول، میں رسول بھیج کر بات کرتا ہوں، فیوحی باذنہ من یشاء۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کائنات کا خطیب ازل منبر ابجد پہ بیٹھ کے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، واللہ، اللہ کی قسم، اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ ہاتھ رکھ کے معصوم فرماتے تھے، کائنات کا امیر فرمایا کرتا تھا، واللہ نحنو حجاب اللہ، اللہ کی قسم وہ جو اللہ کا پردہ ہے نا، وہ ہم 14 ہی ہیں، اور کون ہے؟ آئیے آخر میں اس ہستی کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں کہ 14 کے لیے کائنات بنائی گئی، لولا کا لاما خلقت الافلاق، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ افلاق کو خلق نہ کرتا، کائنات کو خلق نہ کرتا۔ کائنات کے علوم کا مجموعہ قرآن کے میں فضائل پڑھوں، قرآن کے علوم کا مجموعہ یاسین کے علوم کا مجموعہ سورہ حم کے علوم کا مجموعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مصداق ہستیاں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر چکا ہوں۔ یہ 14 کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا۔ امیر کائنات اکثر منبر ابجد پہ بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے، یوں ہاتھ کو گھماتے تھے، یوں نماز فجر کے بعد، مولا کائنات کو رزق تقسیم ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا
لسان اللہ، ید اللہ، وَلِلَّهِ سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق اور مغرب تو میرا حبیب تمہارے اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے نا تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے ارشاد فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، میں جو تمہیں رزق دیتا ہوں نا میں نے تمہارا قرضہ نہیں دینا. اچھا تمام تفاسیر میں نے پڑھا اللہ کہتا ہے میں للہ، للہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، وجہ ہی رب العالی لکھا ہوا ہے، للہ نہیں ہے. اور اگر للہ لکھا بھی ہو تو اللہ کس اللہ کے لیے رزق دے رہا ہے؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، میں جو تمہیں رزق دیتا ہوں نا اے انسانوں، میں جو تمہیں رزق دیتا ہوں میں نے تمہارا قرضہ نہیں دینا، میں تمہیں وجہ اللہ کے صدقے میں رزق دیتا ہوں. اور کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی اپنے ید اللہی ہاتھ کو جب یوں گھماتا ہے، گھما کے جب گھر جاتا ہے تو جس ہستی کے سامنے ہاتھ کرتا ہے نا مادر حسنین کے سامنے اپنے ید اللہی ہاتھ کو یوں پھیلاتا ہے. ایک ہے لفظ تبارکہ، ایک ہے بارکہ. تبارکہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، بارکہ برکت لیتا ہے. تبارکہ کا لفظ پورے قرآن میں 9 مرتبہ ہے، کوئی 10ویں مرتبہ مجھے دکھا دے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا برکت اسم ہے تیرے رب کا، اے میرے محمد تیرے رب کا جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب جمال بھی. اللہ کے 99 اسماء حسنہ میں کتنے جلالی اسم ہیں، کتنے جمالی اسم ہیں، ان کے میں یہ 10 اشروں پہ محیط ایک جملہ لگاؤں بتانے اقتباس، میں 10 بھی پڑھوں تو کم ہے. اللہ کے جلالی اسماء، ہر اسم کے جلال کے عدد نکالیں اس کا عدد کامل 9 ہے. جمالی اسم نکالیں، ہر جمالی اسم کے جو عدد کامل ہے وہ 9 ہے. اور جلالی اسماء اور جمالی اسماء کا جب عدد کامل نکالیں تو وہ اللہ جانے 18 کیوں بنتا ہے. اور یہ جو آیت ہے، یہ جو سورہ رحمان کی آخری آیت ہے، اس کے جو حرف ہیں وہ 27 ہیں. اور جو سورہ کوثر ہے اس کی 3 آیات ہیں، اس کے حرف بھی 27 ہیں. 7 اور 2 اللہ جانے 9 کیوں ہوتے ہیں، پھر 7 اور 2 9 کیوں ہوتے ہیں، 9 اور 9 18. اور اللہ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکذبون. اے میرے رسول اگر یہ بستیوں کے اور شہروں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے؟ برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فآخذناہم، یہ انہی کا اخذ کیا ہوا ہے، بما کانوا یکذبون، پھر ہماری پکڑ بھی ان کے اوپر ویسی ہوتی ہے جیسے یہ جھٹلاتے. یہ سورہ اعراف کی. تو یہ 14 کی 14 ہستیاں. اب جناب زہرا کے سامنے ید اللہ ہاتھ، سیدہ میری روٹی کہاں، میرا کھانا کہاں، ید اللہ ہاتھ کو پھیلاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے. اور جناب سیدہ جس کے سامنے سر جھکائے وہ جناب خدیجہ ہے سلام اللہ علیہا. اور جناب خدیجہ جس کے سامنے سر جھکائے، اور یہ 14 کے 14 اس بے دل کا دل محبوب مصطفیٰ جس کے سامنے سر جھکائے، 10 سال کی تھی ظاہری عمر، جس کے سامنے سر جھکائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور میں نے ابھی تک جتنی بھی، میں بس چلیں میں نے 14 کا ذکر کیا تو میں 14 ہی سلام پیش کروں گا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات اقدس پہ. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ زبان عصمت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، زبان عصمت سے نکلے ہوئے الفاظ. آپ کو پتہ ہے کہ امام المتقین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ سورہ
عذاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. قبلہ مجھے بتا دیجئے اگر آپ اکتا گئے ہیں گھبرا گئے ہیں تو میں تو بہت مختصر کر دوں گا. نہیں بسم اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے صاحبان ایمان، بس بھٹی صاحب آپ کی سوالوں کو پورا کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، ابھی زحمت نہیں دوں گا. بس 13-14 سلام کے مصرے ہیں اس آیت کے بعد، اور اس کے بعد پھر یا علی آئے کہ اے صاحبان ایمان. اللہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کبھی بھی موسیٰ کو اذیت دینے والوں جیسا نہ بننا. فبرہ اللہ، ہم نے موسیٰ کو بری کیا، مما قالوا، ان کی امت نے، بنی اسرائیل نے جو ان پہ الزامات لگائے، جو ان کو دکھ دیے. کیوں؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، ہم نے موسیٰ کو وجاہت والا بنایا، ہم نے موسیٰ کو عزت دار بنایا. قرآن نے موسیٰ کو وجی کہا، وجہ اللہ نہیں کہا. اب وجہ اللہ جس کے سامنے سر جھکاتا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور جناب امام صادق علیہ السلام، درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر کائنات کی سرداب مطہر، آپ کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے صفان بن مہران. تھوڑا سا بیٹھے اس کو. جناب صفان بن مہران وہ ساتھ تھے، تو کہا یہ میرے جد امیر کائنات کی سرداب مطہر ہے، مولا کے زمانے میں ظاہر کیا تھا. تو انہوں نے کہا مولا اگر آپ اجازت دیں، ازوار صاحب انہوں نے کہا مولا اگر اجازت دیں سلام پڑھ لوں. انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھو. 2 سلام، صرف 2 جملے. آپ زیارات پہ گئے، امیر کائنات کی ذریعہ اقدس کی اندر والی سائڈ پہ یہ جملے نہ ہوں تو میں مجرم قبلہ. فرمایا کہ السلام علیکہ یا منزل المن والسلوى. جو میرے مولا جناب حضرت سلمان نے کہا نا، جناب سلمان کو باب اللہ کہا گیا. میں تو بہت تفصیل کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھتا کہ یا علی یہ تجھے باب العلم نہیں مانتی دنیا، تو تیرے سلمان کو یہ باب اللہ کیسے مانے. تو باب اللہ ٹھیک ہے، پھر کسی دن صرف جناب سلمان باب اللہ پہ پڑھوں گا میں، پھر وہ اسرار بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں. تو السلام علیکہ یا منزل المن والسلوى. جناب سلمان نے کہا تھا کہ خدائے لم یزل کی عزت کی قسم، اگر کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ متفق ہو جاتی، مان جاتی، تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، اور اللہ من و سلوہ سے زیادہ اچھے کھانے، اچھا طعام جو ہے نا اس کائنات کو عطا کرتا، مومنین کو عطا کرتا، اگر دنیا متفق ہو جاتی. تو وہاں فرمایا جناب صفان نے کہ السلام علیکہ یا منزل المن والسلوى، السلام علیکہ یا سامع السر والنجوى. بس دوستو والا مسکرائے دیکھ کے، بڑی ہے لمبی سلام ہے، پھر انشاءاللہ ضیافت ایمانی کے طور پہ 2 جملے بتا دیے، اس کے بعد میں نے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ پڑھنا ہے. تو یہ عام ہستی نہیں ہے کہ جو ابو طالب کے سامنے سر جھکاتی ہے. فرمایا اے قوم بنی اسرائیل پہ من و سلوہ نازل کرنے والے میرا آپ پر سلام. السلام علیکہ یا منزل المن والسلوى، السلام علیکہ یا سامع السر والنجوى. اے اللہ کے رازوں کی سرگوشیاں سننے والے میرا آپ پر سلام. اب یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جنہیں سلام کرتی ہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. السلام علیکہ یا سید البطحہ وابن رئیسہا. پہلی دفعہ پڑھنے لگوں گا آپ کے سامنے. زبان الفت، زبان جی قبلہ مائک سیٹ کر دی.
جی السلام علیکہ یا سید البطحہ وابن رئیسہا، السلام علیکہ یا وارث القعبۃ بعد تاسیسہا۔ تاسیس کعبہ کی، اے بطحہ کے سید، بطحہ کے رئیس کے بیٹے میرا پر سلام ہو، اور اے کعبہ کی بنیاد رکھنے کے بعد سے کعبہ کے وارث میرا پر سلام ہو۔ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کی آنے کی جگہ جو ہے، کعبہ کو جو ہے جو شرف ملا وہ ان کے بیٹے کے آنے کی وجہ سے ملا۔ السلام علیکہ یا وارث القعبۃ بعد تاسیسہا، السلام علیکہ یا کفیل رسول اللہ۔ جو بے دل کے دل کو پالے، زیب دیتا ہے اس کے بیٹے کو کائنات کو پالے۔ بہت سمیٹ کی بڑا ہی مختصر پڑھ رہا ہوں، کافی آپ کی سماعتوں کو زحمت دے چکا ہوں۔ السلام علیکہ یا کفیل رسول اللہ، السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ۔ ہم کہتے ہیں چچا کو السلام علیکہ یا ام المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابا المرتضیٰ، السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا والد الائمۃ الہدیٰ، اسکفا بکا اولاک اللہ بما اولاک اللہ شرفا و نسبا، وحسبکا بما اتاک اللہ عزت و حسبا، السلام علیکہ یا شرف الوجود۔ میرا سلام، میں تفسیر میں جاؤں گا تو پھر گھنٹہ لگا دوں گا، میں آج بس اقتباس پڑھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ 14 جملے گھر جا کے گھر لیجئے، میں 14 ہی پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر تفصیل سے پھر کبھی انشاءاللہ۔ کائنات کو، حضرت آدم کو، کائنات کو جس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کائنات کو وجود کا شرف ملا، میرا اس پر سلام۔ السلام علیکہ یا شرف الوجود، السلام علیکہ یا حجت المعبود۔ دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے، 2 ہی سلام ملتے ہیں کتابوں میں مولا کے، دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ولی المعبود، آپ جو مرضی۔ السلام علیکہ یا حارس النبی المعبود، السلام علیکہ یا حارس النبی المعود، السلام علیکہ یا شرف الوجود۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ سلامت رہیں۔ آل محمد کا اللہ آپ کو آل محمد کی خوشی میں خوش ہونے کی، آل محمد کے غم میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل محمد کا اللہ آپ کے آنے والی نسلوں کی آخرت کو روشن فرمائے۔ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی آخرت کے روشن ہونے کی دعا کرتے رہا کرو، جستجو کرتے رہا کرو، کیونکہ جن کی آخرت روشن ہوتی ہے خدا ان کی دنیا کو روشن کر ہی دیتا ہے۔ آل محمد کا اللہ آپ کی جتنی بھی حاجات شرعیہ ہیں ان کو پورا فرمائے، اور ہم جئیں تو علی علی کر کے، اٹھیں تو حسین حسین کر کے، اور اٹھیں اور جئیں، ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی کا ہر عمل امام حسین علیہ السلام آل محمد کے نقش قدم پہ، ہمیں اللہ ان کا صحیح مقلد، صحیح معنی میں مقلد رہنے کی، بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے